السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ چلیں جی، ہم اپنے ناول کا نیکسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ نہ ہم جانے نہ تم جانو کی پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو میں اپنی پرنسس کو منا لوں گا۔ میں نہیں مانوں گی، وہ دوبارہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہتی ہے۔ اچھا، پر میں تو منا لوں گا اپنی پرنسس کو، وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا ہو کر بڑے پیار سے کہتا ہے۔ اچھا، تو پھر جب میں نے کہا تھا کہ مجھے آپ کے ساتھ لنچ پر جانا ہے تو آپ نے منع کیوں کیا، اور اب آ گئے ہیں مجھے منانے کے لیے؟ میں نہیں مان رہی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ اپنی چھوٹی سی ناک پھلائے ہوئے کہتی ہے۔ پرنسس، ایسے تو نہ پھلاؤ یار، اسے تو نہ پھلاؤ یار، چھوٹی سی تو ہے، اور ویسے بھی بھوتنی لگتی ہو جب ایسے کرتی ہو۔ وہ اس کی ناک کو چھوتے ہوئے کہتا ہے۔ آپ نے مجھے بھوتنی کہا؟ وہ ایسے بولی جیسے یقین ہی نہ کر پا رہی ہو۔ جی، میں نے کہا کیونکہ میری پرنسس ہنستے ہوئے اچھی لگتی ہے، نہ کہ ایسا سڑو منہ بناتے ہوئے۔ وہ اس کے ساتھ تھوڑا فاصلے پر بیٹھتے ہوئے کہتا ہے۔ ہاں تو پھر ایسے کام نہ کیا کریں، نہ کہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں اور ایسا سڑو منہ بناؤں۔ وہ اپنی آنکھیں گھماتے ہوئے کہتی ہے۔ اچھا سوری نا پرنسس، اس دن مجھے ایک ضروری میٹنگ پر جانا تھا، اس لیے نہیں آ سکا۔ چلو اب چلتے ہیں نا، میں نے ودان سے پوچھ لیا ہے، اس نے اجازت دے دی ہے۔ چلو شاباش، تیار ہو جاؤ، ہم چلتے ہیں۔ وہ ایسے بولا جیسے منت کر رہا ہو۔ ایک شرط ہے، اگر آپ وہ پوری کریں گے تو جاؤں گی۔ وہ اپنی دونوں انگلیاں اپنے ہونٹوں پر رکھ کر کہتی ہے۔ جو حکم میرے آقا، آپ بس فرمائیں ہم پوری کریں گے۔ حارث کھڑا ہو کر ایک ہاتھ اپنے سینے پر اور دوسرا ہاتھ اپنی کمر کے پیچھے کرتے تھوڑا جھکتے ہوئے کہتا ہے۔ ہائے کتنی فرما برداری، گاڑی میں ڈرائیو کروں گی۔ وہ اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہتی ہے۔ کیا؟ ہاں، ابھی آپ نے کہا نا کہ آپ پوری کریں گے، اس لیے آپ منع نہیں کر سکتے۔ وہ دونوں آئی برو اٹھا کر انگلی دکھا کر کہتی ہے۔ لیکن کومل، مجھے ابھی جینا ہے تمہارے ساتھ، میرا مطلب کہ سب کے ساتھ، اس لیے ڈرائیونگ میں کروں گا، باقی کچھ بھی مانگ سکتی ہو دے دوں گا۔ نہیں، اگر مجھے منانا ہے تو ڈرائیونگ میں کروں گی، اور مجھے ڈرائیونگ کرنا آتی ہے، میں آپ کو مارنے نہیں لے جا رہی۔ وہ کھڑی ہو کر دونوں ہاتھ پسلیوں پر رکھ کر کہتی ہے۔ اوکے، تم چلا لو، اور رہی بات مرنے کی تو تمہارے ہاتھوں خوشی خوشی مرنے کے لیے تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر چلیں، میں 10 منٹ میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر تیار ہونے چلی جاتی ہے اور حارث نیچے اپنی چاچی کے پاس چلا جاتا ہے۔ آج مہندی کا دن تھا۔ نمرا لوگ بھی صبح آ گئے تھے، رات کے 9 بج گئے تھے۔ اسٹیج پر زین وائٹ کلر کا کرتا پاجامہ، اوپر یلو واسکٹ پہنے، ہاتھ میں گانا باندھے بیٹھا تھا۔ آپی حوریہ، میری بھی فرینچ بنا دیں۔ 10 سال کی ریبا حوریہ کے پاس آ کر کہتی ہے۔ اچھا، بس میں اپنا فائنل ٹچ کر کے بناتی ہوں تمہارا فرینچ چٹیا۔ اور اورنج کلر کے شارٹ فراک اور یلو شرارے میں وہ مانگ ٹیکا لگائے ہوئے مناسب میک اپ اور ہاتھوں میں پھولوں کے گجرے ڈال کے آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ ارے واہ یار، اس بار تم نے اپنی کزن کے ساتھ میچنگ کر لی اور مجھے بتایا تک نہیں، نمرا حوریہ اور ریبا کی طرف دیکھ کر کہتی ہے۔ ہاں، بس پھپھو نے لے کر دیا ہے، وہ اپنے کانوں میں جھمکے پہنتے ہوئے کہتی ہے۔ ہاں لیکن یار، تم نے شرارہ پہنا ہوا ہے اور میں نے لانگ فراک، وہ برا سا منہ بنا کر کہتی ہے۔ نمرا، ایسا منہ کیوں بنا رہی ہو؟ اتنا پیارا لگ رہا ہے تم پر لائٹ پنک کلر اور ملٹی دوپٹہ۔ وہ اس کی لانگ فراک اور دوپٹہ کو دیکھ کر کہتی ہے۔ ہاں، پر تم زیادہ پیاری لگ رہی ہو۔ نمرا آپی، میری آپی ہیں ہی پیاری، اور ویسے بھی آپ بھی کم پیاری نہیں لگ رہی۔ پریشان نہ ہو، ریبا حوریہ کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہتی ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں ذرا اپنی پکس بنا لوں، تم بھی جلدی باہر آ جاؤ، میں ویٹ کر رہی ہوں۔ نمرا یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلی جاتی ہے۔ چلو ریبا، ادھر منہ کرو میری طرف، چلو ریبا ادھر منہ کرو میری طرف۔ ریبا کو اپنی طرف کر کے فرینچ بنانا شروع کر دیتی ہے۔ کچھ دیر بعد رسم شروع ہو جاتی ہے اور سب لوگ اسٹیج پر جمع ہوتے ہیں۔ سب خوش ہوتے ہیں، لیکن حوریہ بظاہر تو خوش لگ رہی تھی، لیکن وہ اداس ہوتی ہے، اس کا دل کیونکہ اس کا دل اداس ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ تیار ہو کر کمرے سے نکلتی تو اس نے یاسر کو شمع سے ویڈیو کال پر بات کرتے دیکھا تھا۔ یاسر شمع کو کہہ رہا تھا، تم بہت پیاری لگ رہی ہو، اور وہ کہتی ہے، پیاری
کیوں نہ ہوں آپ کی جو ہوں. بس وہ یہ سنتی ہے اور اسٹیج کی طرف چلی جاتی ہے. تبھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے پر وہ نکال نہیں رہی تھی. فون کی بیل نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا. اس نے اسکرین پر دیکھا تو کومل فرینڈ لکھا تھا. السلام علیکم، کیسی ہیں آپی؟ میں ٹھیک ہوں کومل، تم کیسی ہو؟ اور آنٹی کیسی ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، ماما بھی ٹھیک ہیں. آپی آپ کو برا تو نہیں لگا میں نے آپ کو ڈائریکٹلی ویڈیو کال کر لی؟ نہیں کومل کوئی بات نہیں. وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہتی ہے پلیز لائک ضرور کر دیجیے گا اور کمنٹ بھی کر دیجیے گا، اور یہ چپکے سے پڑھ کے مت چلے جائیے گا، سبسکرائب بھی کر دیں. وہ دراصل آپی مجھے پتا تھا کہ آج آپ کی کزن کی مہندی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ویڈیو کال پر دیکھ لوں کہ آپ کیسی لگ رہی ہیں اور کیا پہنا ہوا ہے آپ نے. اچھا چلو کوئی بات نہیں، یہ لو دیکھ لو، میں نے شرارہ پہنا ہوا ہے. وہ فرنٹ کیمرہ کر کے خود کو دکھاتی ہے. بیک کیمرہ لکھنا تھا یہاں پر، مجھ سے غلطی ہوگی. ماشاء اللہ آپی آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، کیا آپ مجھے اپنی ایک پک سینڈ کر سکتی ہیں؟ وہ منتی انداز میں کہتی ہے. ہاں کیوں نہیں، میں تمہیں پک سینڈ کر دیتی ہوں، اس میں ریکویسٹ کرنے والی کون سی بات ہے. وہ مسکرا کر کہتی ہے اوکے میں انتظار کروں گی، اللہ حافظ. وہ کال بند کر دیتی ہے. کچھ دیر بعد وہ اپنی پکس اسے سینڈ کر دیتی ہے اور پھر فنکشن میں مصروف ہو جاتی ہے. آؤ حریہ ہم پکس بناتے ہیں اپنی. نمرا پاس آ کر کہتی ہے. نمرا پکس بنانے کے بعد اپنی اور اس کی پکس اریان کو سینڈ کر دیتی ہے. پھر وہ دونوں فنکشن میں مصروف ہو جاتی ہیں. اریان کے نمبر پر نمرا کا میسج آتا ہے. وہ سین کرتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ نمرا کے ساتھ حریہ کی بھی پکس ہے تو وہ حریہ کی پکس کو زوم کر کے بڑے غور سے دیکھتا ہے. ویسے خوبصورت تو تم بھی بہت ہو، لیکن تمہیں جان میں پھنساؤں؟ کیسے پھنساؤں؟ وہ اس کی پکس پر انگلی پھیر کر کہتا ہے ابھی تو یہ نمرا ہی ٹھیک ہے، تمہارا بھی کچھ کر لیں گے سویٹ ہارٹ، بہت جلد تم سے بھی ملاقات ہوگی. وہ اپنا نچلا ہونٹ چباتے ہوئے کہتا ہے. دوسرے دن بارات کا فنکشن بھی اختتام کو پہنچا اور سب لوگوں نے کلثوم کا بہت اچھے سے ویلکم کیا تھا. زین کمرے میں آ کر کلثوم کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے کہ میں نے بہت دعائیں کی تھی آج کے دن کے لیے، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا. وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے. وہ شرمیلی سی مسکراہٹ پیش کرتی ہے. پھر وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہے، محبت بڑا بوسہ دیتا ہے، اور ان کی حسین رات کی شروعات ہو جاتی ہے. ولیمے کا فنکشن شروع ہو جاتا ہے. حریہ نے فرحین کی برات والا لہنگا چولی پہنا تھا. کھلے بال، مناسب میک اپ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، بہت پیاری لگ رہی تھی. سب کھانے میں مصروف ہوتے ہیں اور اشرف صاحب کو خون آلودہ الٹی آتی ہے. حریہ اپنے ابو کی طرف بھاگتی ہے. ابو کیا ہوا آپ کو؟ وہ روتے ہوئے پوچھتی ہے. لیکن اشرف صاحب بے ہوش ہو چکے ہوتے ہیں. ایمبولینس منگواتے ہیں تو حریہ، اس کی امی اور یاسر ساتھ جاتے ہیں. وہ ایمبولینس میں بیٹھ کر اپنے ابو کا ہاتھ پکڑ کر اللہ سے دعائیں کرتی ہے کہ اللہ میاں سب بہتر ہو. وہ آنسو سے بھیگا ہوا چہرہ لیے کہتی ہے. ایمبولینس جیسے ہی ہسپتال پہنچتی ہے اشرف صاحب کو فوراً ICU میں لے جاتے ہیں. باہر حریہ رو رو کر اللہ سے دعا کرتی ہے اپنے ابو کی زندگی کی. امی ابو کی اچانک طبیعت کیسے خراب ہو سکتی ہے؟ وہ کل تک تو ٹھیک تھے نا. امی دعا کریں نا ابو کو کچھ نہ ہو. وہ اپنی امی کے دونوں ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے کہتی ہے صبر کرو میری بچی، کچھ نہیں ہوگا، بس اللہ سے بہتر کی امید رکھو. اس کی امی اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہتی ہے ہاں حریہ صبر کرو، سب بہتر ہوگا. ایسے رونے سے کسی چیز کا حل نہیں نکلتا، اس طرح تمہاری بھی طبیعت خراب ہو جائے گی. یاسر اس کے پاس آ کر کہتا ہے یاسر بھائی میں اپنے ابو سے بہت پیار کرتی ہوں، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں خود کو کیسے سنبھالوں گی. وہ مزید رو کر کہتی ہے دیکھو تم. ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ ڈاکٹر باہر آتا ہے. دیکھیں انہوں نے کوئی ہیوی نشہ کیا تھا جس کی وجہ سے ان کا جگر پھٹ گیا ہے. اس لیے ہم نے بہت کوشش کی لیکن ہم انہیں نہیں بچا سکے. ہی از نو مور. ڈاکٹر یہ بتا کر چلا جاتا ہے. ابو امی ایسا نہیں ہو سکتا، ابو مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے. یاسر بھائی کہہ دیں یہ جھوٹ ہے، حریہ چیختے ہوئے کہتی ہے. حریہ ریلیکس، جو اللہ کو منظور. وہ اسے شانوں سے پکڑ کر بینچ پر بٹھاتے ہوئے کہتا ہے یاسر میرے ابو چلے گئے ہیں اور تم کہہ رہے ہو
میں ریلیکس ہو جاؤں؟ میری دنیا اجڑ گئی ہے اور تم مجھے ریلیکس ہونے کے لیے کہہ رہے ہو؟ بتاؤ مجھے، میں کس کو ابو کہہ کر بلاؤں گی؟ کس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کروں گی؟ کون میرے سر کے اوپر شفقت سے ہاتھ رکھے گا؟ کون کہے گا کہ پریشان نہ ہو بیٹا، تمہارا باپ زندہ ہے؟ بتائیں کون کہے گا؟ بتائیں۔ وہ اس کی شرٹ دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر روتے ہوئے پوچھتی ہے، کیا ہوا یاسر بیٹا؟ ہوریا کیوں رو رہی ہے؟ بھائی جان ٹھیک ہے؟ رضیہ بی بی اور صادق ہسپتال پہنچتے ہیں تو یہ سب دیکھ کر رضیہ بی بی پوچھتی ہیں، امی ماموں نہیں رہے؟ وہ ہوریا کے ہاتھوں سے اپنی شرٹ چھڑواتے ہوئے کہتا، ہائے میرا بھائی، ہائے ریبا، ہائے ربا، کیا ہو گیا میرا بھائی؟ وہ یہ کہتے ہوئے نیچے گر جاتی ہیں۔ رضیہ خود کو سنبھالو، بچی کو تمہاری ضرورت ہے، اٹھو۔ صادق صاحب انہیں سہارا دیتے ہوئے کہتے ہیں، ہائے میری بچی یتیم ہو گئی۔ رضیہ بی بی فوراً ہوریا کو گلے لگاتے ہوئے رونا شروع کر دیتی ہیں، پھپھو، پھپھو، میرے پھپھو، ابو چلے گئے، میں کیسے رہوں گی ان کے بنا؟ اور امی؟ وہ جب اپنی امی کا نام لیتی ہے تو فوراً ان کی طرف دیکھتی ہے جو ویسے ہی کوئی مجسمہ بنے بیٹھی ہوتی ہے۔ امی، امی ابو چلے گئے ہیں، کچھ بولے نا۔ امی، امی آپ چپ کیوں ہیں؟ بولے امی۔ وہ اپنی امی کو گلے لگا کر کہتی ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کہتی، ایک آنسو بھی ان کی آنکھ سے نہیں نکلتا۔ امی کچھ بولے نا، آپ چپ کیوں ہیں؟ امی، امی میرا دل پھٹ جائے گا امی۔ بولے ہوریا اپنی امی کو جھنجھوڑتے ہوئے کہتی ہے، مامی۔ یاسر نسیم بی بی کو دیکھ کر آواز لگاتا ہے کیونکہ وہ بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ کچھ دیر بعد اشرف صاحب کو گھر لایا جاتا ہے۔ نسیم بی بی گہرے صدمے کی وجہ سے ابھی تک بے ہوش ہوتی ہے اور ہوریا اپنے ابو کا ہاتھ پکڑ کر چارپائی کے پاس بیٹھی ہوتی ہے۔ کیوں ابو کیوں؟ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ نشہ نہیں کریں گے، پھر کیوں؟ وہ روتے ہوئے سوچتی ہے، یا اللہ یہ نشہ بنانے والوں کو غارق کر دے، یا اللہ اس نشے کی وجہ سے کتنے بچے باپ سے محروم ہو جاتے ہیں، کتنی ہی بہنیں اپنے بھائیوں کو تڑپتا ہوا دیکھتی ہیں، کتنی ہی بیویاں اپنے شوہروں کے بے جان وجود کو دیکھتی ہیں۔ یا اللہ تیرے اختیار میں سب کچھ ہے، اس نشے نامی چیز کو اس دنیا سے ختم کر دے، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ۔ ہوریا دل میں دعا کرتی ہے، یہ جو لوگ نشہ سکون کے لیے کرتے ہیں وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنے سکون کی خاطر اپنے بچوں، بیویوں اور بہنوں کے سکون کو برباد کر دیتے ہیں۔ خدارا خود کو اس نشے نامی زہر سے بچائیں، اپنے بچوں کی خاطر اس شراب اور دیگر نشی چیزوں سے پرہیز کریں۔ جس طرح آج ایک بچی کے سر سے باپ کا سایہ چھوٹ گیا، اسی طرح روز کتنے ہی لوگ نشے کی وجہ سے مرتے ہوں گے۔ اپنے بچوں کا سوچیں اور نشاور چیزوں سے دور رہیں۔ کچھ دیر بعد اشرف صاحب کو کفن کی چادر میں چھپا دیا جاتا ہے اور انہیں قبرستان لے جانے کا وقت ہو جاتا ہے۔ نہیں میرے ابو کو نہ لے کر جائیں، ابو، ابو، ابو پلیز آپ نہ جائیں، ابو پلیز، ابو۔ ہوریا اپنے ابو کی چارپائی کو پکڑ کر کہتی ہے، امی دیکھیں نا میرے ابو کو لے کر جا رہے ہیں، منع کریں ان کو۔ ہوریا اپنی امی کے پاس جا کر کہتی ہے، اشرف میں تیرے بنا کیویں رواں گی، کیویں جیواں گی، اپنے بنا رہندہ وال تے دسیا ہی نہیں تو۔ نسیم بی بی چیختے ہوئے کہتی ہیں، نسیم خود کو سنبھال لو، بچی کو تمہاری ضرورت ہے، اگر تم ہی ٹوٹ جاؤ گی تو بچی کو حوصلہ کون دے گا؟ رضیہ بی بی اپنی بھابھی کو پکڑ کر گلے لگا کر کہتی ہیں، ابو۔ جب اشرف صاحب کو لے جایا جاتا ہے تو ہوریا ان کے پیچھے بھاگتی ہے۔ ہوریا ہوش کرو پلیز، خود کو سنبھالو۔ نمرا اسے پکڑ کر کہتی ہے، نمرا میرے ابو، میری دنیا دے، مجھے جانے دو، وہ اکیلے کیسے رہیں گے؟ وہ دوبارہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن نمرا نے اسے زور سے پکڑا ہوتا ہے۔ ابو، ابو، وہ آوازیں دیتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ 2 ماہ بعد وقت اتنی تیزی سے گزرتا چلا گیا اور ہوریا نے خود کو سنبھال لیا۔ نسیم بی بی اب بہتر تھی، وہ ابھی تک بھی اپنی پھپھو کے گھر پر تھے۔ کیا مصیبت ہے، جب سے شادی ہو کر اس گھر میں آئی ہوں خوشی کا ایک لمحہ نہیں گزارا، کلثوم زین سے کہتی ہے جب وہ کمرے میں آتا ہے۔ یار تمہیں پتہ تو ہے گھر میں کیسے حالات چل رہے ہیں، تو کچھ عرصہ تو لگے گا نا، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کے پاس بیٹھتا ہوا کہتا ہے، کیا مصیبت ہے، باپ اس کا مرا ہے اور سوگ تم لوگ منا رہے ہو، اپنے گھر منا رہے ہو۔ پھپھو انہیں اپنے گھر واپس کب تک
پپھو انہیں اپنے گھر واپس کیوں نہیں بھیج رہی؟ کب تک وہ یہاں رہیں گی؟ کسوم چیختے ہوئے کہتی ہے، یار آہستہ بات کرو، کوئی سن لے گا۔ سنتا ہے تو سنے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، میں امی سے بات کروں گا، لیکن پلیز آہستہ بولو، تم تو کسی کے سامنے برا مت بنو۔ وہ اسے اپنے پاس بٹھا کر پیار سے کہتا ہے، جلدی بات کرو ورنہ میں اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ وہ اس وہ اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے واش روم چلی جاتی ہے۔ امی کھانا کھا لیں، پھر آپ نے میڈیسن بھی کھانی ہے؟ حوریہ اپنی امی سے کہتی ہے۔ جی امی، میں میڈیسن بھی کھانی ہے۔ حوریہ اپنی امی سے کہتی ہے، ہاں بیٹا لاؤ میں کھا لیتی ہوں، تم میرے لیے چائے بنا لاؤ۔ جی امی، میں بنا کے لاتی ہوں۔ وہ کچن میں جاتی ہے تو اسے اپنی پھپھو زین اور یاسر کی باتیں سنائی دیتی ہے۔ وہ وہیں کھڑی ہو جاتی ہے سننے کے لیے، کیونکہ آوازیں باہر تک آ رہی تھی، جیسے وہ لوگ جان بوجھ کر کر رہے ہوں کہ وہ لوگ سن لیں۔ امی بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، مامی لوگوں کو اب ان کے گھر جانا چاہیے، ان کا یہاں مزید رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہماری بھی کوئی پرائیویسی ہے، اوپر سے ان کا خرچہ اٹھانا کون سا آسان کام ہے۔ یاسر اپنی امی سے کہتا ہے، امی بہت ہو گیا، بس آپ مامی سے بات کریں۔ زین کہتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، میں کسی طریقے سے بات کروں گی، لیکن تم لوگ اتنا اونچا مت بولو، وہ میری بھابھی ہے اور حوریہ میرے بھائی کی اکلوتی بیٹی، میں کیسے اسے تنہا چھوڑ دوں؟ میں کسی طریقے سے بات کروں گی، لیکن ابھی کچھ عرصے کے لیے انہیں یہاں رہنے دو، جب تک بھابھی کی عدت پوری نہیں ہو جاتی۔ رضیہ بی بی کہتی، امی اس کا مطلب 2 مہینے ہمیں اور جھیلنا پڑے گا انہیں؟ نہیں پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، انہیں اب یہاں سے جانا ہوگا، ورنہ میں اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ زین یہ کہہ کر کچن سے باہر نکلتا ہے تو سامنے حوریہ کھڑی ہوتی ہے، جسے دیکھ کر وہ چلا جاتا ہے۔ آپ چلے گئے ہیں، دیکھیں اپنے بھی بیگانے ہو گئے ہیں، کیوں آپ کو اتنی جلدی جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ جی، آپ کون سے نئے امتحان باقی ہیں؟ حوریہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرتے ہیں۔ امی یہ لے چائے۔ امی میں سوچ رہی ہوں تھی کہ ہم لوگ واپس چلے جائیں۔ وہ اپنی امی کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتی ہے، کیا بات ہے بیٹا، کچھ ہوا ہے کیا؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ اس کی امی چائے کا سپ لیتے ہوئے کہتی ہے، نہیں امی، میں بس ویسے ہی سوچ رہی ہوں کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، میں وہاں جا کر کوئی جاب کر لوں گی، گھر کا خرچہ چلا لیا کریں گے۔ وہ آنکھیں چراتے ہوئے کہتی ہے، نہیں بیٹا، ہم واپس نہیں جا سکتے، ہم وہ گھر کرائے پر دے دیں گے اور یہاں تمہارے تایا کے ساتھ رہیں گے۔ مجھے پتہ ہے تمہاری پھپھو نے کوئی بات کی ہوگی جس کی وجہ سے تم پریشان ہو۔ میں بھی ان کی روز باتیں سنتی ہوں، لیکن صبر کرتی ہوں، کیونکہ تمہارے تایا کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ کب کہیں گے کہ آپ ہمارے گھر آ کر رہیں۔ انہوں نے بھی کال کی تھی، کہا کہ بھابھی آپ ہماری طرف آ کر رہیں۔ ٹھیک ہے امی، جیسے آپ کو بہتر لگے، لیکن میں جاب کروں گی، جلدی ہی میں کوئی نہ کوئی نوکری ڈھونڈ لوں گی اور ہم اپنا خرچہ خود اٹھائیں گے، ہم تایا ابو کے اوپر بوجھ نہیں بنیں گے۔ وہ دوسری طرف منہ کر کے اپنے آنسو صاف کرتے کہتی ہے، ہاں ٹھیک ہے، ہم لوگ کل جائیں گے تمہارے تایا لوگوں کے گھر، انہوں نے اوپر والا پورشن ہمیں رہنے کے لیے دیا ہے۔ اس کی امی چائے پیتے ہوئے کہتی ہے، جی ٹھیک ہے، میں تب تک پیکنگ کرتی ہوں، آپ میڈیسن لے لیجئے گا اور سو جائیے گا۔ وہ یہ کہہ کر اپنے آنسو چھپاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل جاتی ہے۔ میں جانتی ہوں میری بچی، یہ دنیا بہت ظالم ہے، جب مرد کا سایہ سر پر نہ ہو تو اپنے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں۔ ماں تھی نا، اس لیے اپنی بیٹی کی آواز سے ہی جان گئی کہ وہ پریشان ہے، اس لیے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، یا اللہ، بیٹیوں کے سر سے اس کے باپ کا سایہ نہ چھینیے گا، جینا مشکل کر دیتی ہے یہ دنیا۔ وہ کمرے میں آ کر روتے ہوئے کہتی ہیں، السلام علیکم آپی، کیسی ہیں آپ؟ آپی، مجھے آپ کے ابو کا پتہ چلا، بہت دکھ ہوا، کومل کا میسج آیا ہوتا ہے حوریہ کے نمبر پر۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں کومل، تم سناؤ کیسی ہو؟